دنیا میں دو طرح کے لڑکے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پوری کوشش کرتے ہیں، ہر بات سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، ہمیشہ پہل کرتے ہیں اور پھر جواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بس کسی جگہ داخل ہوتے ہیں اور بغیر کچھ خاص کیے لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لڑکیاں ان کے آس پاس ایک عجیب سا احساس محسوس کرتی ہیں، ایک ایسی کشش جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ نہ خوبصورتی کا کمال ہے، نہ پیسے کا، اور نہ ہی قسمت کا کھیل۔ یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو تم سیکھ سکتے ہو، اور اس ویڈیو کے آخر تک تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ کیا ہے اور تم خود کو کیسے اس مقام تک لے جا سکتے ہو۔ نمبر 1، زیادہ تر لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے متاثر کرنا ضروری ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کشش متاثر کرنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تم کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم انجانے میں یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہو کہ تمہیں اس کی منظوری کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی یہ احساس سامنے والے کو ہوتا ہے، تمہاری اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ کشش ہمیشہ الٹی سمت میں کام کرتی ہے۔ جتنا تم کسی کی توجہ کے پیچھے بھاگتے ہو، اتنا ہی وہ تم سے دور ہوتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تم خود کو ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو، ایک تبدیلی آتی ہے۔ تم زیادہ پرسکون نظر آتے ہو، تمہاری موجودگی زیادہ مضبوط محسوس ہوتی ہے، اور لوگ تمہیں نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم نے زیادہ محنت کی، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے غیر ضروری محنت کرنا چھوڑ دی۔ نمبر 2، کشش کبھی بھی منطق پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مکمل طور پر احساسات پر چلتی ہے۔ کوئی لڑکی بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اسے کسی کو پسند کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایک احساس کے تحت کسی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ احساس اچانک پیدا ہوتا ہے اور 3 بنیادی چیزوں سے جنم لیتا ہے۔ جب کسی شخص میں تھوڑا سا راز ہوتا ہے، جب وہ ہر بات فوراً ظاہر نہیں کرتا، تو سامنے والے کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ پر یقین رکھتا ہے اور خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا اعتماد خود بخود نمایاں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے رویے سے دوسروں کو ایک خاص جذباتی کیفیت میں لے آتا ہے تو وہ یاد رہ جاتا ہے۔ اگر تم بہت زیادہ واضح ہو جاؤ، ہر وقت دستیاب رہو اور ہر بات پر ہاں کرتے رہو تو تم عام بن جاتے ہو، لیکن جب تم اپنے اندر تھوڑی سی گہرائی رکھتے ہو اور ہر چیز فوراً ظاہر نہیں کرتے تو تم دلچسپ بن جاتے ہو۔ نمبر 3، اکثر لوگ ایک اہم چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے موجودگی۔ تم نے کبھی غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو بغیر کچھ کہے ہی محسوس کیے جاتے ہیں۔ وہ نہ زیادہ بولتے ہیں اور نہ ہی کوئی خاص کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور یقین ہوتا ہے۔ یہ یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ خود کے ساتھ مطمئن ہیں، انہیں کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اضافی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ نہ زیادہ سوچتے ہیں اور نہ ہی خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سکون اور خود اعتمادی ایک ایسی توانائی پیدا کرتی ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک محفل میں ایک لڑکا ایسا تھا جو نہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور نہ ہی سب سے امیر، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کم بول رہا تھا، لیکن پھر بھی لوگ بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نظر آنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور یہی چیز اسے سب سے مختلف بنا رہی تھی۔ نمبر 4، زیادہ تر لڑکے بات کرتے وقت ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ یا تو زیادہ بولتے ہیں یا پھر صرف متاثر کرنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن پرکشش گفتگو ہمیشہ سادہ، پرسکون اور سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ جب تم کسی سے بات کرتے ہو تو تمہارا مقصد خود کو ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سامنے والے کو سمجھنا ہونا چاہیے۔ جب تم سوال کرتے ہو، غور سے سنتے ہو اور جواب دینے میں جلدی
نہیں کرتے تو تمہاری گفتگو میں وزن آ جاتا ہے۔ خاموشی سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ خاموشی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جب تم خاموشی میں بھی پرسکون رہتے ہو تو تمہارا اعتماد بغیر الفاظ کے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسروں پر اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 5، اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب تمہاری سوچ بدلتی ہے۔ کشش اس وقت پیدا نہیں ہوتی جب تم زیادہ کوشش کرتے ہو، بلکہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تمہاری ضرورت کم ہو جاتی ہے، جب تمہاری سوچ یہ ہوتی ہے کہ امید ہے وہ مجھے پسند کرے تو تم انجانے میں خود کو کمزور بنا لیتے ہو۔ لیکن جب یہی سوچ بدل کر یہ ہو جائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا وہ مجھے پسند ہے تو تمہارا پورا انداز بدل جاتا ہے۔ تمہاری باڈی لینگویج میں اعتماد آ جاتا ہے، تمہاری آواز میں سکون آ جاتا ہے اور تمہاری موجودگی میں ایک مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس وقت تم کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے بلکہ تم خود انتخاب کر رہے ہوتے ہو، اور یہی چیز سب سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ نمبر 6، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً کشش کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب کوئی شخص بہت زیادہ بے چین نظر آتا ہے، بار بار پیغام بھیجتا ہے، مسلسل توجہ مانگتا ہے یا حد سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی اہمیت خود کم کر دیتا ہے۔ اصل مسئلہ اچھا ہونا نہیں ہے بلکہ مصنوعی طور پر اچھا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تم صرف کسی کی منظوری حاصل کرنے کے لیے اپنا رویہ بدلتے ہو تو وہ فوراً چیز محسوس ہو جاتی ہے اور اس کا اثر منفی ہوتا ہے۔ نمبر 7، آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کشش خود ایک نتیجہ ہے، یہ کوئی مقصد نہیں۔ جب تم صرف دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم اپنی اصل پہچان کھو دیتے ہو، لیکن جب تم اپنی زندگی پر کام کرتے ہو، اپنے مقصد کو مضبوط کرتے ہو اور اپنے اندر اعتماد پیدا کرتے ہو تو کشش خود بخود تمہاری طرف آتی ہے۔ تمہیں اس کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم وہی رہنا چاہتے ہو جو توجہ کے پیچھے بھاگتا ہے یا وہ بننا چاہتے ہو جس کے پیچھے توجہ خود آتی ہے، کیونکہ یہ فرق معمولی نہیں ہے، یہی فرق سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور جب تم یہ بات سمجھ جاؤ گے تو تم کشش کو کبھی پہلے کی طرح نہیں دیکھو گے۔